ایک یونیورسٹی کی مینجمنٹ میں خاتون تھیں, کہتی ہیں صاحب آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اچھی اچھی لڑکیاں, کیونکہ ان کو سارا پیرنٹس نے بتایا کہ بیٹا CGP اچھا آنا ہے, ہمیں اور کچھ نہیں پتا, نمبر اچھا آنے ہیں. کہتی ہیں کہ وہ اپنے ٹیچر سے فزیکل ہو رہی ہیں, اپنے ٹیچرز, اور وہ ٹیچرز کیا ہے 50 سال 40 سال 60 سال کا ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, وہ فزیکل ہو رہی ہیں کہ سر نمبر دے دیں گے. اور اچھا ملٹیپل ٹیچرز ساتھ, کوئی ایک سبجیکٹ تو نہیں ہے وہ پڑھا رہا ہے, کیوں نمبر آ جائے. واللہ اف ا سسٹر وڈ نو کہ ایک مرد کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, میں مرد ہوں اور آپ سب ڈسگسٹ ہوں گی وہ, ہم لوگ یہ وسوخ سے کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے جس طرح کا بھی مرد ہو, اس کے ذہن میں اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ کیا چل رہا ہے, you would stay away from him 10 miles. Seriously. You would not come close to him. کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا. He would wait for years and give you gifts and give you love and give you appreciation and compliments. آپ سمجھو کہ میرے ساتھ بہت سنسیئر ہے. And once he gets you there, اور وہ آپ کو یوں نکلے گا ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے آپ کو پھینک کے جائے گا. سوال میرا آپ سب سے پھر یہ ہے کہ جو ایک نوجوان جا رہا ہے یونیورسٹی میں, اس کا کیا آبجیکٹیو ہونا چاہیے اور کیا اس کے گولز ہونے چاہیے, کیا پرپز ہونا چاہیے, کیونکہ اگر یہ ویل ڈیفائنڈ ہوگا تو پھر وہ بھی کچھ نہ کچھ اس کو بھی ڈائریکشن ملے گی. تو کیا آپ کی خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ احمد بھائی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں, میننگ اینڈ پرپز آف ایجوکیشن ہی اور اس میں سب سے بڑے قصوروار پیرنٹس ہیں. پیرنٹس نے اپنے بچوں کو شروع سے گریڈ لینے میں لگایا اور نمبرز لینے میں لگایا, اور نالج اور ریسرچ اورینٹیڈ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ کل کیا. ٹیوشنز میں بھیجا, اکیڈمی میں بھیجا کہ ریلیٹیو سے کمپٹیشن نہیں, پاس نہیں, نمبر لینے, اور دونوں کام نہیں ہو رہے, دونوں کام نہیں ہو رہے. دوسری بات کہ تم نے پیسے کمانے, حالانکہ یہ دونوں ہی میننگ اینڈ پرپز ایجوکیشن سے کوسوں دور باتیں ہیں. تو بچپن سے ہی ٹریننگ بری ہے, وہی چیز کیری فارورڈ ہوتی ہے آگے یونیورسٹی لائف میں. پھر یونیورسٹیز جو پیپرز بناتی ہے وہ بھی راٹ لرننگ پر بیسڈ ہوتے ہیں, وہ بھی اس کو مزید پروموٹ کر رہی ہے کہ فوٹو کاپی لو, چھاپے چھپے مارو, کاپی پیسٹ کرو, اور یعنی کریٹیکل تھنکنگ کو کرٹیل کرنا, انالیٹیکل. I still remember وہ جو ہاتھ تھک جاتا تھا یار, شیٹس اپون شیٹس لکھ رہے ہیں اور بس لکھتے جا رہے ہیں. میرے ایک جاننے والے ہیں, وہ پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں, کمپیوٹر سائنس پڑھاتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بچوں اتنے زیادہ بچے جو ہے نا اسکول سے ٹرینڈ ہیں کہ جب بھی وہ پیپر لکھتے ہیں یا جب بھی کوئی پیپر کو آنسر کرنا ہوتا ہے, پہلے فوٹے سے ایک لائن ڈرا ہوتی ہے مارجن کی, ڈفرینٹ کلر پین سے پہلے اوپر ہیڈنگ لکھی جاتی ہے, اور پھر پیپر سالو کیا جاتا ہے. یعنی جو آپ نے روٹ لرننگ کی بات کی نا, کہ ان کو ہیبیچولی یہ چیزیں کروا دی ہیں کہ وہ کمپیوٹر سائنس کا پیپر جو ہے وہ پراپرلی سالو نہیں کر سکتے, مگر مارجن جو ہے بڑی پرفیکٹ لگی ہوگی, اور اوپر جو ہے نا اور ٹائٹل, اور جو نعرہ لگا کے نا ایکسٹرا شیٹ, وہ سب سے لائک بچا, پوری کلاس بڑھ کے دیکھی کہ یار یہ بڑا لائک بچا ہے. اور یہ کانسیپٹ کہ جتنا زیادہ لکھو گے اتنے زیادہ نمبر ملیں گے. دیکھیں نا, اور چاہے اس میں آئے بائیں شائیں جو ہے نا آگے پیچھے کی چھوڑو. اور یہ تو کچھ لوگ ہیں جو اس انٹینشن سے داخل ہوتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, بڑی تھوڑی پرسنٹیج ہے. اکثر لوگ تو اس انٹینشن سے داخل ہو رہے ہیں کہ ہم نے بس لڑکی پسانی ہے, یہاں پہ ہم نے اپنی فیوچر وائف انجوائے کرنا ہے, ہم نے انجوائے کرنا لائف کو, ہم نے پارٹی کرنی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, مطلب کتنی ہی ینگ لڑکیاں اسکولز میں تو خیر 13-14 سال کی پریگننٹ ہو رہی ہیں اور وہ ابارشنز کرا رہی ہیں, اور کتنے پیرنٹ بیچارے نہ بولنے جوگے ہیں نہ چپ رہنے جوگے ہیں کہ ہم کیا کریں. یار اگر ایک آنیسٹ ایکنالجمنٹ ہم سب کریں, سنس ہم سب یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, ہمیں یونیورسٹیز نے کیا سکھایا ہے؟ اگر ذرا سا سوچیں, جو بھی میں سمجھتا ہوں چیزیں اگر ہم نے کوئی سیکھی ہیں تو پریکٹیکل لائف میں آ کے سیکھی. یونیورسٹی کے جو بھی 5 سال 4 سال لگائے ہیں, کوئی خاص نہیں سکھایا, ہم نے صرف ڈگری لی ہے. یو نو برو فیشن سکھایا یونیورسٹی نے, صرف آنیسٹلی فیشن سکھایا ہے. سیریسلی میں ایجوکیشن کا تو کچھ نہیں سکھا, سلینگ میں کوئی تنتریاں سکھائی ہیں یونیورسٹی نے, ٹھیک ہے, تیز بننا سکھایا ہے, اور ٹیچرس کو اٹھانا. آپ یقین جانیں کتنی ایک یونیورسٹی کی مینجمنٹ میں خاتون تھیں, کہتے ہیں صاحب آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اچھی اچھی لڑکیاں, کیونکہ ان کو سارا پیرنٹس نے بتایا کہ بیٹا CGP اچھا آنا ہے, ہمیں اور کچھ نہیں پتا, نمبر اچھا آنے ہیں. کہتی ہیں کہ وہ اپنے ٹیچر سے فزیکل ہو رہی ہیں, اپنے ٹیچرز, اور وہ ٹیچرز کیا ہے 50 سال 40 سال 60 سال کا ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, وہ فزیکل ہو رئی ہیں کہ سر نمبر دے دیں گے. اور اچھا ملٹیپل ٹیچرز ساتھ, کوئی ایک سبجیکٹ تو نہیں ہے وہ پڑھا رہا ہے, کیوں نمبر آ جائیں. اچھا طاہا بھائی, آپ نے جو یہ بات شیئر کی ہے نا, سبحان اللہ, یہ کہ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ان چیزوں کے اندر انوالوڈ ہیں, اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یونیورسٹی کی جو مینجمنٹ ہے نا وہ بھی کرپٹ ہے. کیونکہ جب یہ یونیورسٹی میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, یونیورسٹی کو پتہ ہوتا کیا ہو رہا ہے, اس طرح نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہوتا یونیورسٹی کو.
اور میں آپ بتاؤں کیونکہ میرا UK کا ایکسپیرینس رہا ہے, وہاں پہ دس از انتھنکیبل, اور اگر ہو جائے ایسا تو اس ٹیچر کی لائف ختم ہو جاتی ہے, وہ کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا. اتنا سیریس کوڈ آف کانڈکٹس ان کے اتنے سیریس ہیں. تو ہماری پتہ نہیں یونیورسٹیز میں اس طرح کے ہیں کوڈ آف کانڈکٹس کہ نہیں, اور وہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ جب تک سزائیں سخت نہیں ہوں گی ایون فار دا فیکلٹی, تب تک یہ چیزیں کرٹیل نہیں کی جا سکتی. والٹر لوئس ایک ٹیچر تھا فزکس کا, بہت بڑا ٹیچر, اس کی ویڈیوز بہت فیمس ہیں. ایک وہ پینڈولم والی ویڈیو اس کی بڑی زبردست, MIT کا پروفیسر, اور اس کا ایک اسکینڈل بن گیا, MIT ککڈ ہم آؤٹ. آپ سوچیں اتنے سینئر پروفیسر کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں, تو رولز ہیں. تو اصل میں نہ تو ہم دیکھیں, نہ تو ہم کافر ہیں, نہ تو ہم صحیح طرح کے مسلمان ہیں, نہ تو ہم گاڈ کانشیس ہیں, نہ تو ہم ان جیسے بنتے ہیں کہ ہم بالکل جو ہے نا سب کے سامنے وہ کر پائیں. تو بیچ کی جو بلی ہم لوگ بن گئے نا. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کو ایجوکیشن از نیسیسری. اسٹارٹسن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے, فلوریڈا کی یونیورسٹی ہے, اور انہوں نے ایک ریسرچ کیا, اور 10 years کی ریسرچ ہے وہ, کہ کو ایجوکیشن پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے یا نیگیٹو رول پلے کر رہی ہے ان سوسائٹی. اور لوگ کو کلیم کیا تھا کہ سنس انہوں نے پروگریسو ہمارا دور ہے, جابس اکٹھے کرنی ہے, تو دل گیٹ ٹو نو ایچ ادر, دوسروں کو جاننا اور سارا. حالانکہ انہوں نے ریسرچ کے بعد دیکھا, مجھے پرسنٹیج بھی یاد نہیں ہیں, کہ جو سنگل سیکس اسکولس تھے جس میں صرف بوائز پڑھ رہے ہیں یا اونلی یا فیمیلز اونلی, ان کی جو پروگریس ریٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا, بیکاز آف لیس ڈسٹریکشنز, سیم مینٹیلٹی. آپ دیکھ لیں, وومن آر فرام وینس اینڈ مین آر فرام مارس, ایک بک بھی ہے, میں نے الٹا بول دیا, لیکن مین آر فرام مارس, وومن فرام وینس, اور مختلف ایسی بک ہیں کہ جینڈر میٹرز اور مختلف بکس ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کی نیچر, خواہشات, وہ سب کچھ الگ ہے. ان کے سبجیکٹس ہیومینٹی ہیں, ہیومینٹیز کے سبجیکٹ ہے, اور مردوں کے سبجیکٹ اسٹیم ہے, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس. لینگویج پڑھانے کا طریقہ بھی الگ ہے. مین لو آبجیکٹس, یعنی گنز, بائکس, روڈ, چیزیں, گیجٹس. خواتین ار انٹو میک اپ. ایون عبداللہ حنا کو دیکھ لیں, عبداللہ کا وہ گن لے کے پھرا ہوتا ہے, اور حنا کو جتنی مرضی گنز دے دو, وہ ڈسکشن جو ہے نا وہ دوسری طرف جا رہی ہے, میک اپ لے کے پھری ہوتی ہے. خیر اور دوسری لیکن بات یہ کہ آپ کو بیچ میں ان کو کٹھے بٹھا کے آپ صرف ڈسٹریکشن نہیں کریٹ کر رہے ہیں, آپ فوکس چینج کر رہے ہیں پڑھائی سے کسی اور طرف لے جا کے, اور شیطانی آپ وہ کر رہے ہیں. حالانکہ آنیسٹلی اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے نا, اف یو ریممبر یونیورسٹی ڈیز, کلاس میں کیسے پاسبل ہوتا تھا, آپ کے رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ وہ فیمیلز بیٹھی ہوئی ہیں, اور سامنے ٹیچر ایک بڑا اچھا کانسیپٹ آپ کو پڑھا رہا ہے, یو آر آلویز انگیجڈ دیئر. مگر علی بھائی دیکھیں, اب یہ تو چیز ایگزسٹ کرتی ہے گراؤنڈ کے اوپر, کہ یونیورسٹیز بائی اینڈ لارج جو ہیں وہ کو ایجوکیشن سینٹرز ہیں. اب کیا سولوشن ہے بچوں کے لیے کہ وہ جب ادھر جاتے ہیں کہ وہ ان فتن سے بچ کے رہیں, کیونکہ جس ایج کے اندر وہ ہیں, وہ ہارمونز بھی اس طرح فائر کر رہے ہیں, وہ بھی ان کے خلاف جا رہے ہیں, جو میڈیا وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی خلاف جا رہا ہے ان کے, جو پیئر پریشر ہے, جو ان کے دوست ہیں, ریئل لائف اپرچونٹیز جو ہیں ان کی, اگر وہ یہ چیزیں نہیں کرتے تو وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں زیادہ, ان کو مے بی ڈپریشن ہو جانے لگ جائے گا. یہ ویسے ہی ایک ایسی ایج ہے ویری یو وانٹ ٹو فٹ ان, آپ اپنے پیئرس کا اپروول بھی چاہتے ہو. دیر از سو مچ گوئنگ اگینسٹ دیز پور کڈس. ایک بیچارے کیا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پریکٹیکلی کس مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ جائیں, اور وہاں جا کے اپنے آپ کو کیسے بچا سکیں وہ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بیسک چیزیں. نمبر 1 از نو واٹس ہیپننگ یونیورسٹیز. اچھا ہم لوگ نے کچھ سمجھ یہ صرف رینٹ کر رہے ہیں, نہیں, وی آر ایجوکیٹنگ یو گائز, یوتھ کے ہو کیا رہا ہے, یہ ساری فلاسفی کو سمجھو, ٹھیک ہے. بفور گوئنگ ٹو اے یونیورسٹی ہیو سم نالج, دینی نالج بیسک, کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. مے بی ایسی پوڈ کاسٹ دیکھو, مختلف ہم نے ٹاپک سے بات کی ہے. نو اباؤٹ اٹ, کہ آپ کا فوکس کیا ہے, آپ کی ڈائریکشن کیا ہے, کس طرف آپ نے جانا ہے, مقصد کیا ہے آپ کا, پرپس کیا ہے. اور پیئر پریشر میں آپ نے نہیں آنا. یو شوڈ, جتنا آپ کا کور اسٹرانگ ہوگا نا, اتنا آپ کو پیئر پریشر ہلا نہیں پائے گا. یہ ریئلائزیشن کہ اگر کوئی آپ نے اس قسم کے کام کیے, ساری زندگی کا ریگریٹ ہے. بالکل ساری زندگی کا ریگریٹ ہے. ہاں, یہ جو جوانی کی جو ایج ہے, دس ول پاس, پھر تھوڑی سی میچورٹی آ جاتی ہے انسان کے اندر. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اے پاسٹ جو وین ایور یو لک بیک آپ کو ندامت ہی ہو اس کے اوپر. تو یہ چیز کی ریئلائزیشن بھی کہ انسان جو ہے اس طرح کے کام کرے جس سے اس کو کل ندامت نہ ہو. یہ ریئلائزیشن اگر آپ تھوڑا سا فیکٹ بیسڈ بنے نا,
بات کریں تو نہیں آ سکتی میں سمجھتا ہوں اس ایج میں. پیرنٹس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. میں اسی پہ آنے لگا تھا کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ اگر ہم ان کے شوز میں جا کر دیکھیں نا تو وہ آگ میں ہے. بالکل. اور جس طرح دیکھیں احمد بھائی, ٹو بی آنیسٹ سیکسٹنگ اتنی کامن ہو چکی ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں, اتنی ہو چکی, سوری ٹو یوز دس ورڈ, ایوری ون نوز یہ کیا ہوتا ہے, کہ آلموسٹ ہر سیکنڈ پرسن از انوالوڈ ان اٹ. اب میں پریکٹیکلی 2-4 لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں. ایک وہی بنیادی بات کہ کمپنی اچھی, ان کی کمپنی اچھی ہے وہ بچ جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ایک لمس کے لڑکے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ہی سیڈ کہ لٹرلی میں نماز اس لیے پڑھنے جاتا ہوں, آئی ایم ہنٹنگ فار بوائز, یعنی جیسے ایک بندہ ہنٹ کر رہا ہوتا ہے, ہنٹنگ ان اے پازیٹیو سینس کہ آئی ایم لوکنگ فار سیم مائنڈیڈ لائک مائنڈیڈ پیپل ان دا ماسک. اب یہ بچہ ایفرٹ کر رہا ہے نا. دس اسٹرگل از ناٹ ایوری ویئر. میں یہ سمجھتا ہوں ہر بچے کا مائنڈ اتنا اسٹرانگ ہے ہی نہیں کہ وہ ایسے ڈیسیژن لے سکے. ہے نہیں, لیکن دیکھیں ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں نا, ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں یا جو ہم جیسے لوگ جو ہیں who been through this process, ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ بچہ جب یونیورسٹی جانے سے پہلے اس کو کلیئر کٹ وداؤٹ اینی جھجک آپ بتائیں بیٹا یہ سیناریو ہے, یہ تمہاری ڈیزائرز ہوں گی, یہ فتن ہے, ان چیزوں میں نہ پڑھنا, اگر پرابلم ہوگی میرے پاس آنا. ایک بڑا بھائی ہونا چاہیے, ایک بڑا کزن ہونا چاہیے, ایک بڑا دوست ہونا چاہیے, ایک پیرنٹ ہونا چاہیے جو اپنے بچوں کو ان پٹ فالز کے بارے میں کلیئرلی بتائے. فرینکنیس نہیں ہے نا اصل میں پیرنٹس اور بچوں کی, ہونی چاہیے. ہمارے پیرنٹس ہر پیرنٹس نیڈ ٹو گیٹ اپ گیٹ ود دی ٹائمز. انسٹرکشنز دینا کتنا آسان ہے نا. آپ انسٹرکشنز تو آلریڈی پیرنٹس بہت دیتے ہیں برو, اس بارے میں نہیں دیتے. nobody tells their پیرنٹس کو ایجوکیٹڈ ہونا پڑے گا ان چیزوں کے بارے میں, کیونکہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے یونیورسٹی, ان کو پتہ ہونا پڑے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ اپنے پیرنٹس کی بات کو بس ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں, کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ پیرنٹس ہمارے ہر وقت بولتے رہتے ہیں. برو گیپ بھی بہت زیادہ ہے نا. سو ایون اف دے ٹیل دیز انسٹرکشنز آئی وڈ سے کہ شاید وہ سنیں نا. مگر علی بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ریلیشن شپ اوور دی ایئرز کیسا بنا ہے. لیکن احمد بھائی جو آپ نے کزن کی بات کی نا, بڑا کزن, میں آپ کو پرسنل اپنی مثال دیتا ہوں. میرا ایک کزن ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی میں گیا, میں نے اسے 2-3 کھری انسٹرکشنز دی. ایک تھا کہ پڑھائی پہ زور دو, دوسرا تھا اوائڈ گرلز, تیسرا تھا کہ اپنی صفائی کا خیال. یہ ویری بیسک انسٹرکشنز. تو اس کو میری بات بہت اچھی سمجھ آئی, بڑا کزن ہوں نا. یہی بات ماں باپ سمجھاتے تو وہ آپ کے والی بات کہتا ہے انہیں کیا پتا, یہ کون سا یونیورسٹی لائف میں آتے ہیں. ہی نوز کہ میں جی سے ہوں, ہی نوز واٹ آئی ایم ٹاکنگ. ایک سسٹر تھیں جو کہتی ہیں ہم سعودی عرب میں تھے اور پاکستان اوریجن تھا ان کا, تو ہمارے پیرنٹس ان کو کہتے ہیں ہمیں NCA میں پڑھنی ہے, یعنی NCA میں, ٹھیک ہے, NCA تھا یا کینیڈ تھا, ٹھیک ہے, ان میں سے ایک تھا. تو کہا کہ بیٹا کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں امپورٹنٹ بات ہے, آپ نے اس پہ لازمی عمل کرنا ہے. نمبر 1, کسی بھی ان نون بندے کے ساتھ گاڑی میں کبھی نہیں بیٹھنا, چاہے جو مرضی ہو جائے. ٹیکسی لے لو, اپنی دوستوں کے ساتھ چلے جاؤ, کسی بھی ان نون اپنے کالج میٹ کے ساتھ نہیں بیٹھنا. نمبر 2, کسی کا گفٹ ریسیو نہیں کرنا, چاہے تمہیں بڑا سے بڑا گوچی کا پرفیوم دے یا شنیل کا بیگ دے, تم نے گفٹ ریسیو نہیں کرنا. تمہیں جو چاہیے ہم پرووائڈ کریں گے, ٹھیک ہے. کسی لڑکے پہ ٹرسٹ اپنا امپورٹنٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ہمیشہ اپنی اچھی نیک دوستوں کے ساتھ رہنا ہے. اور مختلف, اچھا ایک اور, کسی ٹیچر یا پروفیسر چاہے جتنا مرضی بزرگ ہو یا جتنا مرضی نیک ہو, اکیلے اس کمرے میں نہیں جانا. آلویز ٹیک اے سسٹر ود یو. اب یہ انسٹرکشنز کون پیرنٹس دے رہے ہیں مجھے بتائیں, ٹھیک ہے. یا تو پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے, یا جو دیتے ہیں پیرنٹس, یا تو ان کا ریلیشن اچھا نہیں ہے کہ بچوں کی بات سنیں, ٹھیک ہے, یا پھر بچے سیریس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو ہاں بھائی یہ جو انسٹرکشنز تھے نا میرے والد صاحب نے مجھے آدھے گھنٹے کا ایک ایموشنل ڈوز دیا, اٹ سیوڈ می کمپلیٹلی. بالکل ان چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے. تو بھائی آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہے پاور آف دا ویژول والی نا, کہ دا مین کے اوپر افیکٹ کیا ہوتا ہے ویژول آف دا وومن کا. یہ والا جو کانسیپٹ ہے ہمیں اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, سب کو بتانا چاہیے. کاش کہ حالانکہ میڈیا اس کا الٹ بتا رہا ہے. ہاں کہ کیونکہ عورت جو ہے نا وہ نہیں اپریشیٹ کر سکتی کہ آدمی کا ذہن کتنا گندا ہوتا ہے. یہ ان کو بتانا بہت ضروری ہے. اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو, وائفز کو ہمارا کام ہے کہ یہ بتائیں, ان کو ریئلائز کرائیں کہ یہ بھیڑیے ہیں سارے. واللہ if a sister would know کہ ایک مرد کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, میں مرد ہوں اور آپ سب ڈسگسٹ ہوں گی وہ. ہم لوگ یہ وسوخ سے کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے جس طرح کا بھی مرد ہو, اس کے ذہن میں اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ کیا چل رہا ہے, you would stay away from him 10 miles. Seriously.
you would not come close to him. کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا. He would wait for years and give you gifts and give you love and give you appreciation and compliments. آپ سمجھو کہ میرے ساتھ بہت سنسیئر ہے. And once he gets you there, اور وہ آپ کو یوں نکلے گا ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے آپ کو پھینک کے جائے گا اور آپ پھر روتے ہوئے آئیں گی. اور واللہ مطلب آپ لوگ جو بات سن رہے ہیں نا, یو آر لسٹنگ فرام دا ہارسز ماؤتھ. ہمارے پاس روزانہ کیسز آتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا, اس کے اگینسٹ اتنی ساری باتیں نا ابھی میڈیا میں. یہی چیز جب یہ بات آپ کریں گے نا, آلدو یہ سائنس سے پروون ہے جو ویڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ بڑے سائنٹیفک فیکٹس ہیں اس میں, مین سائیکالوجی بتائی ہے, لیکن فوراً اس چیز کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ٹاکسک میسکولینٹی کہہ کے کہ یار تم اتنے کیسے مرد ہوگے کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. مسئلہ تمہارے اندر ہے, ٹھیک ہے, مسئلہ ان میں نہیں ہے. ان کو اپنی لائف جینے دو جس طرح سے وہ جینا چاہتے ہیں, اپنا علاج دیکھ لیا نا ہم نے. لڑکیاں سمپل لڑکیاں آتی ہیں سمپل فیملی سے, اینڈ دا وے دے گیٹ یوزڈ اینڈ ابیوزڈ, خدا بنا لیتی ہیں مرد کو. اس کے بعد جو وہ رولتا ہے انہیں, ہماری آنکھوں دیکھے واقعات ہیں. ہم لٹرلی سمجھاتے تھے اپنی کچھ کلاس والے کو کہ یہ لڑکا اچھا نہیں ہے, تمہیں پاور نہیں آ رہی ہے, کیا کر رہا ہے تمہارے ساتھ, ہم کر رہے ہیں پاور کی. یار ان سے بچو, ان سے بچو بھیڑیوں سے. مثال طور دیر آر بنچ آف پگز ان اے روم, سوری ٹو یوز دس ورڈ, اور وہاں آپ جو ہے پارٹی میں چلی جاتی ہیں. وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, وہ کیا کریں گے آپ کے, گندے ہی ہو گئے آپ ادھر, گندے ہو گئے. آپ نے ٹیسٹ کرنا نا اس کو کہ آپ سے پیار کرتا ہے. میں نے کہا بھائی جان رشتہ بھیجیں نا. ہاں بالکل 100% سمپل, ٹھیک ہے. ڈونٹ سے کہ ہر بندہ جو ہے نا اتنی کمٹمنٹ اگر آپ کو دے سکتا ہے, وہ نکاح میں کمٹمنٹ دے سکتا ہے تو if you are a man enough, send a proposal to her father اور کہیں کہ بیٹا یہ کہیں بچے لگے میرے تم, ٹھیک ہے, اگر تم if you really want me, ٹھیک ہے, don't talk to me, talk to my father. اگر وہ سنسیئر ہوا, he will talk to your father because they would want the body only. Yes, they don't want to take responsibility. yes وہ ایک ہے نا ہیڈنزم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس کو پروموٹ کر چاہتے ہیں. بس میں وداؤٹ ٹیکنگ رسپانسبلٹی اپنی ڈیزائرز کو فلفل کروں اور میں کھسکو ہو جاؤں. اور یہ پھنساتے بھی ایسے ہیں تعریف کر کے, باڈی کی تعریف کر کے, خوبصورتی کی تعریف کر کے, اور عورتیں بیچاری تعریف میں آ جاتی ہیں. جب وہ لڑکی کے پاس ہوتے ہیں اور اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو میٹھی میٹھی باتیں, جب اپنے دوستوں کے پاس جاتا تو آپ سب کو پتا ہے کیا باتیں کرتے ہیں. جی بہت ایسے ہی ہے سر. اللہ اکبر. اور پیئر پریشر آپ دیکھ لیں کتنا زیادہ ہے. اچھا ہونا کیا چاہیے تھا کہ جن لڑکے برائی میں انوالوڈ ہیں, باقی لوگ سوچیں کہ یار بیچارے کدھر پھنسے ہوئے ہیں, اپنا کیریئر بھی تباہ کر رہے ہیں, دین بھی تباہ کر رہے ہیں, آخر بھی تباہ کر رہے ہیں, دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ جن 50% لوگوں کے پاس گرل فرینڈ ہے نا, جن کے پاس نہیں ہے نا, وہ انفیریئر سیلف اسٹیم کا شکار ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہماری تو لائف ہی کچھ نہیں. اور جو بات ہے نا because they look high upon these guys, look high upon these guys, حالانکہ sins should be a taboo, ٹھیک ہے. اور جو لوگ بیچارے اللہ اکبر جو مجاہد آج چل کے جو داڑھی رکھ لیتے ہیں اور پانچوں پہ کرتے ہیں, اور جو سسٹرز عبایا پہن لیتی ہیں, دے فیل لائک غربا. حالانکہ دس از ناٹ جسٹ غربا, اس سے بہت آگے کے اسٹیپس ہیں.